اور میں دوسری خاص بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل اور پرسوں 2 دن میرا پیج لائیو بند رہے گا، اور وہ کیوں بند رہے گا اس کی وجہ آپ کو علامہ سید جامی اشرف صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے۔ ماشاء اللہ، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ 70واں عرس شہید راہ مدینہ شیخ المشائخ جانشین حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حضرت سید انوار اشرف عرف مصنع میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 8-9 مئی کو میرانی گروپ آفیشل پیج کے ذریعے نشر کیا جائے گا، جس میں ملک بیرون ملک کے بے شمار علماء کرام شورا اعظام کی شرکت ہوگی۔ ان میں مائناز نام میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پروگرام جانشین حضور مخدوم پاک آستان عالیہ حضرت معین المشائخ سید معین الدین اشرف اشرفی الجیلانی کی صدارت اور سرپرستی میں منایا جائے گا 2 روزہ عرس کا پروگرام، جس میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایز اے اسلامک اسکالر مفکر قوم و ملت حضرت علامہ قمر السما خان اعظمی انگلینڈ وہ شرکت فرما رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ علامہ فروغ القادری صاحب قبلہ ورلڈ اسلامک مشن کے جو اہم رکن ہے UK لنڈن میں، ان کی شرکت ہوگی، اور حضرت پیر طریقت علامہ مولانا شیخ الحدیث سید خلیق اشرف اشرفی الجیلانی کچھوچا مقدسہ جو حضور معین المشائخ کے مامو جان ہیں، ان کی بھی شرکت ہوگی۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر سید شفیق اشرف اشرفی الجیلانی پروفیسر غریب نواز یونیورسٹی لکھنؤ، ان کی شرکت ہے، اور حضرت ڈاکٹر سید مناظر حسین اشرف اشرفی الجیلانی آپ بھی شرکت فرما رہے ہیں، اور مفتی اعظم یوروپ حضرت علامہ مفتی شفیق الرحمان صاحب ہالینڈ کی سرزمین سے ان کی شرکت ہو رہی ہے۔ ثنا خاں کی حیثیت سے اور عالم نوجوان حضرت نور المشائخ سید نور میاں صاحب قبلہ کی بھی شرکت ہوگی، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ حضور شہید راہ مدینہ کے تمام شہزادگان کی شرکت رہے گی۔ اور ثنا خاں کی حیثیت سے انشاءاللہ میں ہمارے پہلے تو محمد علی سہروردی صاحب کو بھی دعوت دے رہا ہوں، آپ بھی اگر ہمیں وقت دے دیں بڑی آپ کی مہربانی ہوگی، اور حضرت کی اگر شرکت رہی تو ان کے ساتھ ساتھ محمد ساجد رضا قادری صاحب قبلہ وہ، اور ان کے ساتھ حافظ طاہر قادری صاحب قبلہ، اور ہند کے مشہور اور معروف نعت خواں حضرت حافظ و قاری رضوان رضا قادری سنی دعوت اسلامی، ان کی شرکت ہوگی۔ اور بریلی شریف کی دھرتی سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ حضرت علامہ توصیف رضا خان نبیر اعلیٰ حضرت کی شرکت ہے، اور الحاظ قائد اہل سنت ناصر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت الحاظ سعید نوری صاحب چیئرمین رضا اکیڈمی ممبئی وہ بھی شرکت فرمائیں گے، اور یہ ناچیز کی ہوسٹنگ ہوگی، اور آپ تمام مہمان کی شرکت ہوگی۔ ہم نعت و منقبت سنیں گے، اور 9 تاریخ کو انشاءاللہ ٹھیک رات میں 2 بجے انڈین ٹائم کے حساب سے حضور معین المشائخ جانشین آستان عالیہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حضرت قل و فاتحہ اور دعا کی خاص محفل ہوگی، کیونکہ شہید راہ مدینہ کا وصال میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضور شہید راہ مدینہ وہ عظیم شخصیت خانواد اشرفیہ کی کہ جس پر پوری سنیت ناز کرتی ہے، جو اپنی حیات میں قائد اہل سنت کی حیثیت سے پورے ہندوستان میں جانے اور مانے جاتے تھے، اور آپ کے چہرے کی نورانیت اتنی برق تھی الحمدللہ کہ ہر کوئی غیر بھی آپ کو دیکھتا تھا تو کلمہ طیبہ مسکراتے ہوئے پڑھ کر کے مذہب اسلام اور دامن اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ اور آپ ہمہ وقت میں حضرت کے گھر گیا ہوں، کیونکہ میرے دادا جان بھی ہوتے ہیں شہید راہ مدینہ، اور حضور معین المشائخ میرے بہنوئی بھی ہوتے ہیں، تو بارہا حضرت کے گھر جانا ہوا تو حضور شہید راہ مدینہ حافظ صاحب قبلہ وہ اپنے گھر میں مثنوی نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کو بنائے ہوئے تھے، بالکل 3D انداز میں کہ آدمی کو لگے گا یہ ایک دم وہی جالی مبارک ہے، اور اوریجنل پیتل وغیرہ کے کام میں، اور آپ عصر سے مغرب ایک کرسی پر بیٹھ کر کے اسی جالی مبارک کو دیکھتے تھے، اور حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھتے تھے۔
اور آپ کی یہ خواہش تھی ہر رمضان اور ہر ماہ میں کتنی بار آپ مدینہ منورہ صرف جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے، اور ہر سفر میں یہ دعا مانگتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح میں آتا رہوں اور آپ کی بارگاہ میں آ کر کے یہیں پر قیام پذیر ہو جاؤں، تاکہ میدان محشر میں مجھے وہ مقام و درجہ حاصل ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی جب پھر سے لوگوں کو زندہ کرے گا تو سب سے پہلے میں اس کے اذن سے اٹھوں گا، اور میرے دائیں بائیں عمر ہوں گے اور ایک طرف ابو بکر صدیق ہوں گے، اور میں اپنے ان دونوں صحابی کے ساتھ شیخین کے ساتھ میں جنت البقیع شریف میں جاؤں گا، وہاں کے تمام مومنوں کو اپنے ساتھ لے کر کے کھڑا ہوں گا میدان محشر میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید راہ مدینہ کو وہ مقام و درجہ عطا فرمایا۔ تو وہ عظیم ہستی کا عرس پاک 2 روزہ انشاءاللہ منایا جائے گا، اور آج پوری دنیا پر روشن ہے، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں پر، سرزمین ممبئی کے احباب پر، کہ ان کے بعد حضور معین المشائخ جو آپ کے فرزند ہیں، آپ اس وقت جانشین مختوم پاک بھی ہیں الحمدللہ، اور آپ ایسے لاک ڈاؤن میں جو خدمت انجام دے رہے ہیں، میں تمام خانقاہوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ حضور معین المشائخ کے نقش قدم پر چل کر کے جس طرح وہ کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا میں کچھ نہیں دکھتا ہے، ڈیلی الحمدللہ پر ڈے 3000 پیپل کو سحری کرانا اور 3000 پیپل کو افطار کرانا۔ اور میں نے حضور معین المشائخ سے پوچھا کہ حضور in this situation there is a lockdown in the Mumbai especially, تو how you will arrange the Urs Mahfil and how you will do the Langar Sharif؟ تو حضور معین المشائخ سے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ this time we have decided، ہم لوگوں نے سوچا پلان کیا ہے، جتنا بھی اماؤنٹ لنگر میں جمع ہوتا تھا اس اماؤنٹ سے حاجت مندوں کے گھروں تک ان کی اناج پہنچایا جائے، ان کو کٹ دی جائے، ان کے گھروں تک سارے معاملات پہنچ جائیں۔ یہ بہت نمایاں خدمت ہے، اور یہ عرس کی پہلی نوعیت ہوگی کہ لنگر کا پیسہ حاجت مندوں کے گھر پہنچ رہا ہے۔ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں نور میاں صاحب قبلہ، کہ حضور معین المشائخ آپ کے مرشد بھی ہیں، اور یقیناً حضرت کا تو میں رشتہ دار تو ہوں ہی ہوں، لیکن میں حضرت کا بہت ہی دیوانہ بھی ہوں، محبت کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ حضور معین المشائخ میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میرے مخدوم پاک کا جو فرمان ہے کہ اے نورالعین تم گھبراؤ مت، تمہاری نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولادیں پیدا فرمائے گا جن کے اندر میری صفت آ جائے گی۔ آج میں یہ کہتا ہوں خانواد اشرفیہ میں بے شمار افراد ہیں الحمدللہ، لیکن حضور معین المشائخ میں ایک کوالٹی یہ ہے کہ ایک بار کسی شخص نے حضرت سے کہا، بہت قریبی شخص تھا، کہ حضرت اپنے غریبوں میں کھانا کھلوا دیں۔ تو حافظ صاحب قبلہ معین المشائخ کا جملہ آپ سنے، آپ نے فرمایا لفظ غریب کا استعمال مت کرو، یہ جملہ کہنے میں اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ میرے آقا کا امتی غریب نہیں ہوتا ہے، بلکہ معین المشائخ نے فرمایا کہ اس کو ہم یہ کریں کہ جو حاجت مند لوگ ہیں ان کے گھر ان کی ضروریات کو ہم پہنچائیں، نہ کہ کسی غریب کے گھر۔ تو الحمدللہ ایسی فکر رکھنے والے شخص، یہ بیٹے کس کے ہیں؟ شہید راہ مدینہ کے۔ تو شہید راہ مدینہ کو اگر کسی کو دیکھنا ہے، کیونکہ ہر آدمی آج کو 17 سال ہو گیا وصال فرمائے ہوئے، تو اب آدمی کو معلوم نہیں، نئی جنریشن کو شہید راہ مدینہ کیا تھے، ان کی ایکٹیویٹی کیا تھی، وہ کرتے کیا تھے۔ تو میں یہ کہوں گا آنکھ بند کر کے تمام اہل سنت والجماعت کے افراد کو کہ وہ معین المشائخ کی کارکردگی کو دیکھیں اور اندازہ لگائیں، جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہو۔ جب بیٹے میں اتنی امت کا درد ہے تو باپ میں کتنا درد رہا ہو، کیونکہ ہر چیز آدمی اپنے گھر سے سیکھتا ہے، اپنے گھر سے چلنا سیکھتا ہے، اپنے گھر سے بولنا سیکھتا ہے۔ تو وہ معین المشائخ نے وہ والد بزرگوار کی آغوش میں اپنی آنکھوں کو کھولا کہ جن کا شب و روز امت کے غم میں نکلتا ہو، امت کی محبت میں نکلتا ہو، اور کیوں نہ ہو نبی پاک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ مجھے ایک بزرگ کا فرمان یاد آ رہا ہے اس وقت نور میاں صاحب قبلہ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک سے قربت کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ حضور کی امت سے محبت یہ سوچ کے کرے کہ یہ میرے آقا کا امتی ہے، میں اس سے محبت کروں گا، آقا میرے خوش ہو جائیں گے، تو یقیناً اللہ کے نبی اسے اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔
सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह, आज सुभान अल्लाह। बहुत सारी तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह इमदादी मदद कर रही है, खिदमत खल्क कर रही है, मैं उन्हें भी सराहता हूँ, उन्हें भी मुबारकबादी पेश करता हूँ, लेकिन उनमें हुजूर मोइनुल मशाइख का बड़ा नुमाया काम है। अल्लाह तबारक तआला हुजूर मोइनुल मशाइख का साया दराज फरमाए। और नूर मियाँ साहब किबला, ये आज आपकी मोहब्बत थी कि ये नाचीज को आपने मदऊ किया, मैं आपके प्रोग्राम में शिरकत किया, और आपको बता दूं, और हाफिज साहब को भी, अभी मैं एक साथ 2 प्रोग्राम लाइव कर रहा हूँ, एक आपका भी चल रहा है और एक मॉरिशस में भी चालू है। तो मॉरिशस में मैंने वक्त दे दिया था, लेकिन नूर मियाँ साहब जब आपका फोन आया तो हमने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि आपके 2-3 बार कॉल आए थे कि अब आपको मना करूं, तो हमने क्या किया, दोनों प्रोग्राम चालू कर दिया है, इधर भी उधर भी। एक कान में आपके प्रोग्राम की लीड लगी है और एक कान में अफ्रीका के प्रोग्राम की लीड लगी है। क्या कहने, आधा इधर आधा उधर। हजरत वो रदीफ मुझे याद आ गई, आधा इधर आधा उधर। क्या बात, सुभान अल्लाह। दंग है सब देख कर आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर, हम गुलामाने मोहम्मद से उलझना छोड़ दो। आए हाय, बहुत खूब। तो नूर मियाँ साहब किबला, आपका मैं बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम व्यूवर से कहूँगा कि उर्स शहीद राह मदीना जो जानशीन हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी है, उनका 2 रोजा स्पेशल एपिसोड है मीरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज पर। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा उलमा के पैगाम को सुने, और उसको, और सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला भी हैं उस प्रोग्राम में, मैं नाम लेना हजरत का भूल गया, और भी बहुत से उलमा शरीक होते रहेंगे। और हमने सोचा, नूर मियाँ साहब, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही, बहुत अच्छी। हमने सोचा है कि उर्स के हवाले से भी गुफ्तगू होगी, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले उर्स का आगाज कैसे हुआ और उर्स क्यों हम मनाते हैं।